محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے زندگی اور موت کا جو نظام بنایا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان سے اللہ وحدہ لا شریک کچھ دے کے کچھ لینا چاہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں الذی خلق الموت والحیات، موت کو ہم نے تخلیق کیا اور زندگی کو بھی ہم نے تخلیق کیا، اس لیے ایکم احسن عملا، تاکہ ہم یہ آزمائیں دیکھیں تم میں سے کون ہے جو اچھے عمل کر کے آتا ہے۔ تو یہ مختصر سا آبجیکٹو مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی اور موت کا بیان کیا، اور اس کے اندر بھی بڑی دل فریب اور بہت ہی سمجھنے والی بات ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا الذی خلق الحیات والموت، یہ نہیں کہا الذی خلق الموت والحیات، موت کو پرائرٹی دی تاکہ انسان بھی اس کو پرائرٹی دے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے اکثر ذکر حازم اللذات یعنی الموت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لذتوں کو مٹا دینے والی چیز کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ لذتوں کو مٹانے والی کون سی چیز ہے؟ ایک ہی چیز ہے، آپ نے خود وضاحت فرمائی اسی حدیث میں، فرمایا یعنی الموت، یعنی کہ موت، اس کو ذکر کرو، اس کا جلدی جلدی اپنی زندگی میں تذکرہ کرو، پے در پے موت کو یاد کیا کرو۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے تمہاری زندگی کی وجہ سے، اس کی رونق افزائی کی وجہ سے، زندگی کی خوبصورتی کی وجہ سے جو تمہارے اوپر غبار آ جاتا ہے، اس کا حل، اس کا ایک ہی ڈٹرجنٹ ہے، اس کا ایک ہی صفائی کرنے والا صابن ہے، اس کا نام ہے الموت۔ موت سے یہ صفائی ہوتی ہے، اور یہ ایسی کرامت چیز ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب مومنوں سے تقاضا کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، ایمان والو اللہ سے ڈرو جس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جب موت آئے نا اس وقت سے مسلمان ہو، بس یہ اللہ کی ریکوائرمنٹ۔ پوری زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کی جب موت ہے تو اس وقت اچھی موت ہے، یعنی جب مرنے والا ہو تو اللہ کا فرما بردار ہو۔ اور یہی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے پیارے پیغمبر اور پیغمبروں کے خاندان کا تذکرہ کیا۔ میں ووصى بها ابراہیم نے آخری جو وصیت کی علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام دنیا چھوڑ رہے اور اپنے بچوں کو، دو بیٹے ہیں ان کے، حضرت ابراہیم کے بیٹے دو، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام، ان دونوں کو وصیت کیا کر رہے ہیں کہ بیٹو وہ جو پچھلے صندوق میں نے پیسے رکھے ہیں، وہ جو درہم دینار ہیں ان کو سنبھال کے رکھنا، ان کو فلاں جگہ انویسٹ کرنا، اور یہ جو فلاں کی جائیداد ہے جو فلسطین والی ہے وہ تم رکھ لینا، جو وہ تو مصر والی ہے وہ تم رکھ لینا۔ ہماری بھی وصیت ہے، ان کی وصیت کیا ہے؟ ووصى بها ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نسل کو جو وصیت کی، اور میں وہ یعقوب اور ان کے پوتے یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو وصیت کی۔ کیا وصیت کی؟ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے دین کو چنا، تمہارے لیے مال نہیں چنا، اللہ نے تمہارے لیے دنیا کو نہیں چنا، اللہ نے تمہارے لیے چنا لکم الدین، ان اللہ اصطفیٰ، اللہ نے تمہارے اندر سے چن لیا ہے، یو آر سلیکٹڈ، آپ کو چن لیا ہے۔ کس بنیاد پہ چنا ہے؟ دین کی بنیاد پہ، لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے دین کو چنا ہے۔ کبھی دین کی وجہ سے دنیا کے اوپر سودا نہیں کرنا، دنیا کے بدلے دین فروشی نہیں کرنی، دنیا کے بدلے دین کو فروخت نہیں کرنا۔ ہم نے دین دیا تو تم نے اس کا حق یہ ادا کرنا ہے کہ جب بھی زندگی میں موقع ملے گا سرنڈر کرنا رب
آگے مسلمان ہونا ہے اور دین کو ہمیشہ ترجیح دینی ہے. ان دنیا کو جو بھی اللہ نے نصیب میں لکھا طلب کرنا ہے، لیکن دنیا کو دین کے ماتحت رکھنا ہے، پھر کامیابی ہوگی. اور آگے بڑی خوبصورت بات ہے، میں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، وہی جو مسلمانوں کو کہا وَلَا تَمُوتُنَّ، اور نہیں مرنا میری اولاد، تم موت کو قبول نہیں کرنا اس وقت تک الا وانتم مسلمون، جب تک تم مسلمان ہو. یعنی جب بھی تمہیں موت آئے تو تم مسلمان ہو. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں یوسف علیہ السلام، اور ان کے بھائی بھی نبی ہیں، اور ڈھیروں سارے آگے ان کے انبیاء پیدا ہوئے. یہ دونوں کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا، اس لیے کہ بنی اسرائیل ان دونوں کا نام لیتے ہیں. بنی اسرائیل کو سمجھانے کے لیے کہ بنی اسرائیل جو جن کو تم اپنے آباء و اجداد مانتے ہو، میرے پیغمبر ابراہیم اور ان کے پوتے یعقوب، یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا، تو ان کی جو نسل چلی، جو ان کی قوم بنی آگے، اس کا نام بنی اسرائیل، یعنی اسرائیل کے خاندان والے. اسرائیل کس کا نام تھا؟ یعقوب علیہ السلام. وہ وصیت کر رہے ہیں کہ لوگوں جب بھی تمہاری موت آئے تو دین کے اوپر آئے، یعنی مسلمان ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا، اس کی اہمیت کے پیش نظر فرمایا. میں انسان کو دنیا میں دو چیزیں پسند نہیں ہیں، لیکن یہی اس کے لیے بہتر ہے. دو چیزوں کو کبھی کوئی انسان پسند نہیں کرتا، کوئی بھی، جو بھی انسان وہ دو چیزوں کو پسند نہیں کرتا. فرمایا اثنتان یکرہما ابن آدم، دو چیزوں کو ابن آدم، آدم کا جو بچہ ہے، آدمی ہے اگر، اس کو دو چیزیں یہ بڑی کراہت والی ہیں، پسند نہیں. الموت، پہلی چیز موت ہے. والموت خیر للمومن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت سے یہ نفرت کرتا ہے، حالانکہ موت مومن کے لیے بڑے فائدے کی چیز ہے. کیسے؟ فرمایا خیر للمؤمن من الفتنہ، آزمائشوں سے بہتر موت ہے. آج مر گیا اس کے لیے بہتر ہے کل وہ کافر ہو کے مرے گا، کل وہ بیمان ہو کے مرے گا، کل وہ گمراہ ہو کے مرے گا، دنیا کی طلب کے اندر مر جائے گا، دنیا کی لڑائیوں میں مارا جائے گا، خواہشات نفس کے پیچھے چلتا ہوا مارا جائے گا، اور غلط راہ کا راہی بن کے مر جائے گا. اس سے بہتر ہے خیر للمؤمنین من الفتنہ، فتنے کے اندر ملوث ہونے سے، گرفتار ہونے سے پہلے اگر وہ موت آ جاتی ہے تو اس کے لیے بڑا اچھی بات ہے، لیکن پسند کوئی نہیں کرتا. اور میں دوسری بات، یکرہ قلت المال، انسان کو مال کی کمی سے سخت نفرت ہے. مال کم ہو جائے، روپیہ پیسہ کم ہو، مال و اسباب کم ہو، کوئی شخص پسند نہیں کرتا. بڑے سے بڑا دینی بندہ بھی ہے، مال اللہ تعالیٰ نے ڈالی. حب الشہوات من النساء والولدان، اللہ نے خود کہا ہے قرآن مجید میں، ہم نے تمہارے لیے محبت ڈالی ہے بچوں کی، بیویوں کی. المال والبنون، مال اور بیٹے، یہ ہر شخص کی جبلت میں اللہ نے ڈالا ہے محبت. انبیاء کی، سبحان اللہ، انبیاء کے اندر بھی یہ ڈالی ہوئی ہے. ربی حب لی من الصالحین، 80 سال کے پیغمبر ہیں، اس وقت ان کی یہ خواہش عمر آتی ہے، کہتے ہیں ربی حب لی من الصالحین، اللہ بیٹا عطا کرتا ہے. تو یہ جبلت بشر کے اندر ڈالا ہے، لیکن کیا ہے؟ فرمایا یکرہا، اس کی کمی سے انسان پریشان ہو جاتا ہے، اس کو پسند نہیں ہے. فرمایا وقلت المال اقل للحساب، حالانکہ مال تھوڑا ہونا اس کے لیے فائدہ بات ہے، کل قیامت والے دن حساب تھوڑا ہوگا، حساب تھوڑا ہوگا. ایک دکاندار کے پاس 4-5 گاہک کھڑے ہیں، ایک نے کہا ہے یہ 10 روپے والا بسکٹ دے دیں، دوسرا ایک پوری لسٹ لے کے کھڑا ہوا ہے، پورے گھر کا سامان. اب دکاندار سب سے پہلے کس کو دے گا؟ 10 روپے والے کو فارغ کر دے گا، تھوڑا سا کام ہے اس کا، دے دو اس کو، اس کا کوئی حساب کتاب لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بھائی صاحب ذرا کھڑے ہوں، آپ کا تو بڑی لمبی لسٹ ہے، یہ پوری چیز دیکھ کے دینی پڑے گی، اس کے بعد لکھنا بھی ہے، حساب بھی کرنا ہے. یہی مثال قیامت کی لے لیں. جس کے پاس تھا ہی کچھ نہیں،
تھوڑا تھوڑا سامان تھا، کوئی تھوڑی بہت نماز پڑھی، اللہ کا ذکر کیا، کوئی توحید کی، کوئی لوگوں کی خدمت کی، وہ مال کا چھوٹا سا حساب دے کے آگے چلا جائے گا۔ اور جس کے بعد جتنا زیادہ مال ہوگا وہ اتنی لائن میں لگے گا، اور جتنا زیادہ لائن میں کھڑا ہوگا آزمائش اور زیادہ ہوگی۔ کامیابی تو ہوگی اگر ایمان والا ہوگا، لیکن لیٹ تو ہو جائے گا، اور وہاں کی لیٹ ہونا بھی بڑا خطرناک ہے۔ وہاں تو وہ دن بھی 1000 سال کا، 50,000 سال کا پہلا دن ہوگا، اگلے سارے دن 1000 سال کے ہوں گے۔ تو بڑی گمبھیر صورتحال سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آشکار کیا، فرمایا کہ دنیا پیٹھ پھیر کے چلی جانے والی ہے، الدنیا مدبرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا بڑی بے وفا ہے، یہ ماں باپ بیوی بچے ہم کہتے ہیں بہت زیادہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، سب بے وفا ہے۔ کیسے بے وفا ہے؟ پہلے دن بندہ مرتا ہے، تھوڑا بہت روتے دھوتے ہیں، اسی دن ہی لوگ بھول جاتے ہیں، کھانے پہ ہی لوگ بھول جاتے ہیں۔ کوئی دوسرے کے لیے نہ کھانا چھوڑتا ہے نہ زندگی چھوڑتا ہے۔ وہ جن بیوی بچوں کے لیے وہ جو موت پکار پکار کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ فرمایا کہ موت پکارتی ہے، کہتی ہے میں تجھے تیرے بچوں کو یتیم کر دوں، یہ جن بچوں کے لیے تم سارا کچھ کر رہے ان کو تجھے ماروں گی اور تجھے تیرے بچوں کو تیرے سامنے یتیم کر دوں، تیری بیوی کو بیوہ کروں گی اور دوسرے سے شادی کرے گی، تیرے مال کو میں بغیر قائد کے چھوڑ دوں گی۔ تو کہہ رہے میں بہت بڑا لیڈر ہوں، میں نہ ہوا تو بس دنیا کا نظام نہیں چل سکتا۔ اللہ کہتے ہیں ہم تجھے اٹھا لیں گے، تیرے سارے پیچھے یتیم ہو جائیں گے، تیرا یہ مال و اسباب بغیر کسی ذمہ دار کے رہ جائے گا، اور تیرے مال کے اوپر پہلے دن لڑائی ہو جائے گی جو تو چھوڑے گا۔ جو چھوڑے گا اسی دن تقسیم شروع ہو جاتی ہے، بیوی بچے سارے ترتیب بناتے ہیں کہ ابا جان نے جتنا زیادہ مال چھوڑا ہوتا ہے اتنی بڑی میٹنگ ہوگی۔ یہ فرمایا اب دنیا مدبرہ، دنیا بے وفا ہے، دنیا پیٹھ پھیر دیتی ہے۔ فرمایا آخرت بڑی اچھی ہے، آخرت آنے والی ہے، آخرت ان قریب آپ کو پہنچنے والی ہے، لہذا تم دنیا کے نہ بیٹے بنو، آخرت کے بنو۔ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، تم سب دنیا کے بیٹے ہو، تم دنیا کے بیٹے نہ بنو۔ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، تم آخرت کے بیٹے بنو۔ دنیا تو بھول جانے والی ہے، آخرت یاد رکھے گی آپ کو، آخرت کے بیٹے بنو۔ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ، دنیا میں عمل ہے، حساب نہیں ہے۔ اللہ دنیا میں حساب بہت چند لوگوں کو لیتا ہے، اگر لینے والا ہوتا نا، یہ رات کو جو آج ہمارے اوپر بارش ہوئی ہے، جو ہمارے کرتوت ہیں، ایک قطرہ بھی پانی اللہ نازل نہ کرتا، جو ہم نے حال کیا ہوا، ہم سب نے مل کے جو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ اپنا شمار کیا ہوا ہے، اولیاء اللہ کی صف سے نکل کے اولیاء شیطان کی صفوں میں گھسے ہوئے ہیں۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، فرمایا کہ اگر دنیا میں کوئی پرندے یا تر جگر والا جاندار نہ ہوتے، یا جن کے اندر سانس ہے، جن کے اندر جگر ہے، جن کے اندر خون ہے، جو پانی کی پیاس سے نڈال ہوتے ہیں، اگر وہ پرندے اور وہ جاندار نہ ہوتے، اللہ ایک قطرہ بھی اس انسان کو پانی نہ دیتا۔ اتنے بدکار ہیں انسان، ابھی بھی احساس نہیں۔ تو فرمایا کہ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ، آج دنیا میں عمل ہے، حساب نہیں ہے۔ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ، مر گیا، موت قبول کر لی تو کوئی عمل نہیں۔